بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام حسین علیہ السلام کو یوم عاشوراء داہنے اور بائیں جانب سے گھیر لیا گیا تو آپ نے دائیں اور بائیں جانب حملہ کرتے ہوئے سب کو مار بھگایا۔ حسین سے بڑھ کر کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا، ایسا کبھی دل بہادر نہیں دیکھا گیا جو شکستہ دل ہو، صدمے اٹھائے ہوئے ہو، عزیزوں، بیٹوں اور دوستوں احباب کے داغ بھی کھائے ہوئے ہوں، پھر حسین کسی ثابت قدمی اور بے جگری سے جنگ کر سکے۔ حسین جنگ کر رہے تھے کہ جناب زینب خیمے سے نکل آئیں اور فرمایا، کاش آسمان زمین پر گر پڑتا ہے عمر سعد، تو دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر سعد رو پڑا، آنسو تاڑی پر بہنے لگے اور منہ پھیر لیا۔ حسین نے گھوڑے سے گر کر بھی اسی طرح جنگ فرمائی جس طرح جنگجو بہادر سوار جنگ کرتے ہیں، حملے کرتے تھے اور فرماتے تھے، اے ظالموں، میرے قتل پر تم نے ایکا کر لیا ہے، قسم خدا کی تم میرے قتل سے ایسا گناہ کر رہے ہو جس کے بعد کسی کے قتل سے بھی اتنے گناہگار نہ ہوگے۔ تم مجھے ذلیل کر رہے ہو اور خدا مجھے عزت دے رہا ہے، اور سنو، وہ دن دور نہیں کہ میرا خدا تم سے اچانک میرا بدلہ لے گا، تمہیں تباہ کر دے گا، تمہارا خون بہائے گا اور تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں نبرد آزمائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آخر کار جب امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک تیروں سے چھلنی ہو گیا، آپ بے حد زخمی ہو گئے تو اپنے بہادر مقتولوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، اے بہادر شیرو، اٹھو اور حسین کی مدد کرو۔ بے شک تم نے بڑی مدد کی اور تم میری حمایت میں سر سے گزر گئے ہو، جان سے بے نیاز ہو گئے ہو، لیکن سنو، اب وقت و حالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت میری مدد کرو، لیکن افسوس، جان سے گزر جانے والے اور سر کو فدا کر دینے والے حیات ظاہری سے محروم کیوں کر مدد کرتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی آواز پر جعفر جن نے لبیک کہی اور امداد کی درخواست کی۔ آپ نے یہ کہہ کر اسے مسترد کر دیا کہ میں امتحان دینے کے لیے آیا ہوں اور اتمام حجت کے لیے صدائے امداد بلند کی ہے، ورنہ مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پھر فرشتوں نے مدد کرنا چاہی، انہیں بھی جواب دے دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حسین کی اس آخری پکار پر کٹی ہوئی گردنوں سے لبیک کی آواز آئی۔ حسین تنہا، بے یار و مددگار، جلتی ہوئی زمین پر دشمنوں کے ہجوم میں کھڑے ہیں۔ نانا رسول عربی کا امامہ جس کے پیچ کٹے ہوئے خون میں بھرا ہوا سر پر ہے، پیراہن احمدی زیب تن ہے لیکن تیروں سے چھلنی اور خون سے رنگین ہے۔ کفا کا دامن علی اکبر کے خون سے لال، چہرہ انور علی اصغر کے لہو سے گلنار ہے، پیشانی مبارک سے خون ٹپک رہا ہے اور عباس کے غم سے کمر ٹوٹ چکی ہے۔ بدن زخموں سے چور چون اور سینے سے خون کے فوارے جاری ہیں۔ پیاس سے کلیجہ پھونک رہا ہے۔ انصار کی لاشیں سامنے پڑی ہیں۔ برابر کا بیٹا، کڑیل جوان، شبیہ پیغمبر، سینے پر برچھی کھائے خون میں نہائے سو رہا ہے۔ بھائی کی نشانی قاسم ابن حسن خون کی مہندی لگائے اور اسے موت سے ہمکنار ہے۔ بہن کے لاڑلے داغ دے کر چلے جا چکے ہیں۔ لشکر کی زینت، بچوں کی ڈھارس، سکینہ کا سکا، علی کا شیر شانے کٹائے نہر کی ترائی میں پڑا ہے۔ ارے 6 ماہ کی جان تیرے سے شعبے کی نظر ہو چکی ہے۔ خیام سے بھوکے پیاسے بچوں کے رونے اور بلبلانے کی جگر سوز صدائیں آ رہی ہیں۔ بیواؤں کے فریاد کرنے کی آوازیں دل کو جلا رہی ہیں، لیکن اللہ رے حسین کا جذبہ قربانی، یہ عشق خدا کا متوالا، اسلام کا فریفتہ، صبر و رضا کا مجسمہ، یاد خدا میں محو اور مناجات میں مشغول ہے۔
جیسے جیسے علامہ مصائب بڑھتے جاتے ہیں چہرہ شگفتہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پالنے والے، میں اپنی زندگی سے اس موت کو پسند کرتا ہوں جو تیری راہ میں ہو۔ میرے مولا، مجھے اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں 70 مرتبہ تیری بارگاہ میں شہید کیا جاؤں، اور اس قتل پر فخر کرتا ہوں جس میں تیرے دین کی نصرت کا راز مضمر ہو۔ اس کے بعد آپ عرض کرتے ہیں میرے مالک، تو جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری محبت میں سب سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور فقط تیرے لیے اہل و عیال کو چھوڑ دیا، بچوں کو یتیم بنا دیا ہے۔ مالک، اگر تیرے لیے میرے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی میرا دل تیرے سوا کسی اور کی طرف جھک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ امتحان حسین ختم است، امتحان زینب شروع است۔